ایمان بالغیب کہ اگر نہیں دیکھا تب بھی ایمان لے آئیں. اس لیے ایمان لے آئیں آپ کے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس سے ماورا ہے. میں نے اب تک یہ بات سمجھائی. آپ کے دیکھنے کی ایک صلاحیت ہے، لمٹ ہے، کیپیسٹی ہے، اس سے جو باہر ہے، اوپر کی چیز ہے تو آپ دیکھ نہیں سکتے مگر مان جائیں. اب میں اس پر گواہی دے رہا ہوں. آپ سب نے سنا ہے ایٹم کا نام اور کتابیں بھری پڑی ہیں. آپ میں کئی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے، میرے بیٹے اور بیٹیاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہے، کئی پی ایچ ڈیز بیٹھے ہیں، کئی بیچلر کرنے والے، کئی ہائی اسکول والے، کالجز والے، ساروں کو میں سنا رہا ہوں. ایٹم کا نام آپ کو سنتے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مگر ایک سائنسدان بھی ایسا نہیں ہے جس نے ایٹم کو دیکھا. یہ بات آپ کو بتانا تھا. اور یہ نہیں کہہ رہا کہ ننگی آنکھ سے دیکھا ہو، نہ، ننگی آنکھ سے تو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی. میں بات کر رہا ہوں مائکروسکوپ کی، اس سے بھی ایٹم نظر نہیں آتا. الیکٹران مائکروسکوپس کے ساتھ دیکھتے ہیں مگر ساری دنیا اس کو مانتی ہے. اگر اس کو معیار بنا لیا جائے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو نہیں مانتے تو سب سے پہلے تو ایٹم کا انکار کرتے ہیں. میں آپ کو 5 چیزیں بتاؤں گا، بڑی آسان، آپ کے ذہن نشین رہ جائیں گے. کسی نے نہیں دیکھا آج تک، اس لیے کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جو دیکھنے کے لیے جو لائٹ ہے نا جس کی مدد سے انسان دیکھتا ہے اس کی ایک ویو لینتھ ہوتی ہے، ویو لینتھ. وہ اس ویو لینتھ سے بھی بہت چھوٹا ہے، اس میں میچ ہی نہیں کرتا. اتنا چھوٹا ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے جو روشنی درکار ہے وہ روشنی کی ویو لینتھ میں بھی نہیں آتا، مگر ساری دنیا مانتی ہے اس کو. نہیں دیکھا کسی نے مگر پھر مانتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا تو کیسے مانیں. کیا عجیب نظام ہے. 100 سال پہلے سمجھا جاتا تھا کہ سب سے چھوٹا ذرہ جو ہے کائنات میں وہ ایٹم ہے، سب سے چھوٹا وجود. اس پچھلے 100 سال کی سائنسی ترقی نے ثابت کیا کہ نہیں، ایٹم بھی ٹوٹ سکتا ہے اور ٹوٹ کر اس کے بھی آگے چھوٹے ذرے ہیں، اور وہ نیوٹرون، پروٹون اور الیکٹرون. بولیے کیا کیا؟ الیکٹرون، نیوٹرون اور پروٹون، 3 لفظ. یہ ایٹم سے بھی چھوٹے ہیں. اب آپ موجودہ فزکس سائنس کی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں، کیمسٹری کو پڑھیں، بائیو کیمسٹری کے پڑھیں، بایولوجی کو پڑھیں، مائکرو بایولوجی کو پڑھیں، فزکس میں جائیں، ایسٹرو فزکس میں جائیں، جتنا بھی ہیومن سائنس، اناٹمی میں، ایمبریالوجی میں، جہاں چلے جائیں، جہاں ایٹمز کا اور الیکٹرون، نیوٹرون کا، نرو سیلز کا جہاں ذکر آتا ہے ہر جگہ ملے گا. ہزاروں لاکھوں کتابیں سائنس کی الیکٹرون، نیوٹرون اور پروٹون کی بحث سے بھری پڑی ہیں. ساری دنیا مانتی. کوئی ایک شخص انکار کر دینا کہ الیکٹران، نیوٹرون، پروٹون نہیں ہے تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے. سائنس نے الیکٹران مائکروسکوپس کے ساتھ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ہیں، تو کیسے کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ ان ساری سائنسی حقیقتوں کو آپ نے نہیں دیکھا تو پھر بھی مانتے ہیں بلا چون و چرا، مگر ایمانی حقیقتوں کو نہیں دیکھا تو کہتے ہیں کہ دیکھے بغیر نہیں مانتے. تو یہ ایک تضاد ہے. اگر سائنسی حقائق جنہیں سائنس نے بتا دیا کہ یہ ہیں مگر دیکھا نہیں تو ہم مانتے ہیں، تو ایمانی حقائق جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا وہی الہی نے کہ یہ ہیں، ہمیں نہیں دیکھا، ہمیں ماننا چاہیے. یہ قاعدہ وہ ہے جو سائنس بتا رہی ہے ہمیں. تو گویا سائنس نے اپنے تحقیق اور مطالعہ کے مختلف انداز جو سائنس نے دریافت کیے، اس کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ اس کائنات میں اور انسانی وجود کے اندر ایسے بے شمار حقائق ہیں جو ننگی آنکھ سے دیکھے نہیں جا سکے آج تک، اور دیکھے جا ہی نہیں سکتے. اس کے باوجود ان کو مانتے ہیں. الیکٹران مائکروسکوپس کے ساتھ دیکھتے ہیں. ہر سائنسدان ایٹم، نیوکلیس، الیکٹران، نیوٹرون، پروٹون کے وجود پر ایمان رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں. اور ہمارا نوجوان بیٹا، اس کے ذہن میں یہ شکوک ڈالے جاتے ہیں کہ چونکہ خدا نظر نہیں آتا سو میں اس کو نہیں مانتا، جنت و دوزخ نظر نہیں آتی سو میں اس کو نہیں مانتا، ملائکہ اور وحی نظر نہیں آتے سو میں اس کو نہیں مانتا. نہیں میرے بیٹے، صرف نظر آنا یا نہ آنا کسی حقیقت کو ماننے یا نہ ماننے کا واحد طریقہ نہیں ہے.
آپ سائنس کی دنیا میں ایسی ہزاروں چیزوں کو مانتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں جو ننگی آنکھ سے نہ نظر آئی ہیں نہ نظر آ سکتی ہے۔ سائنس کہتی ہے though we cannot see them but we can see their effects۔ سائنس کہتی ہے اس لیے مانتی ہوں کہ بے شک ننگی آنکھ سے یہ ایٹم نظر نہیں آتا، نیوکلیس نظر نہیں آتا، الیکٹران نظر نہیں آتا، نیوٹران نظر نہیں آتا، پروٹون نظر نہیں آتا، یہ سب کچھ نظر تو نہیں آتے مگر ان کے آثار نظر آتے ہیں، ان کی علامات ہیں، ان کی آیات نظر آتی ہیں، دوسروں پر جو ایفیکٹ ہوتے ہیں ان ایفیکٹس کو دیکھ کر مجھے پتا چلتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے۔ جن جن چیزوں پر ان کے اثرات ہوتے ہیں، جب وہ اثرات دکھائی دیتے ہیں موو ہوتے ہوئے، عمل ہوتے ہوئے، فعل ہوتے ہوئے، حرکت ہوتے ہوئے، جب وہ حرکتیں دیکھتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا، ان کے پیچھے ہے۔ تو عزیزان محترم، جس طرح یہ ایفیکٹس کو دیکھ کر جان لیا کہ پیچھے کوئی ہے، اس طرح پوری کائنات بھی چل رہی ہے۔